یہ جو غیر مسلم ہیں یہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غیر مسلموں کو، یہ کفار کو مارنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سوال سے ہم کیسے نبرد آزما ہوں؟ قرآن مجید میں ساری انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ یہ پیغام پہنچانے کی حکمت عملی قرآن مجید نے خود بیان کی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ یعنی کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ ہے، یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہے۔ قرآن مجید نے تو انسانیت کے رشتے کو قائم کیا ہے پہلے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ لوگوں خدا سے ڈرنے والے بنو، خدا کے حدود کی پابندی کرنے والے بنو، اور یاد رکھو کہ تمہیں خدا نے ایک جان سے پیدا کیا تھا، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تھا، تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو۔ تو قرآن اپنی دعوت پیش کرنے کی حکمت عملی بیان کرتا ہے کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ میرا پیغام پہنچاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، نصیحت کرنی ہو، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کہیں کوئی بحث کی نوبت آ جائے تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اچھے اسلوب میں دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، مناظرے کے انداز میں نہیں، پھر بحث کرو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ جا کے میرے نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دو، کہیں نہیں کہا کہ جا کر ان پر بم چلانا شروع کر دو۔ وہ تو اپنا پیغام اس طرح پہنچاتا ہے، اپنے پیغمبر کو یہ کہتا ہے، جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے کوئی داروغہ نہیں بنا کے بھیجا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں بنائے گئے۔ اچھا، پھر اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ لوگوں سن لو، اور پیغمبر کو بھی کہتا ہے کہ آپ بھی سن لیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، خدا نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں رکھا، وہ تو صرف ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیتا ہے، وہ واضح ہو گئی ہے، لہٰذا جس کو اب خدا کا راستہ اختیار کرنا ہے وہ کر لے۔ وہ اعلان کرتا ہے، اس سے آگے کوئی لبرلزم نہیں ہو سکتا، یعنی اس کائنات کا پروردگار اعلان کرتا ہے کہ میں نے راستہ واضح کر دیا ہے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے۔ یہ قیامت میں پوچھوں گا میں، تو وہ کہیں بھی یہ بات نہیں کہتا۔ اصل میں لوگوں کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے؟ ان کو اسی جگہ سے غلط فہمی ہوئی ہے جو میں نے قرآن کے تعارف میں عرض کیا۔ جب خدا کا رسول زمین پر آتا ہے تو وہ اپنی قوم کو ایک خاص وقت تک وہ سب کچھ بتاتا ہے، بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو جو فیصلہ قیامت میں ہونا ہے وہ دنیا میں کر دیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے۔ آپ سے پہلے اگر آپ قرآن کو کہیں سے کھول لیں تو آپ کو بتائے گا قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہی ہوا، قوم لوط کے ساتھ یہی ہوا۔ یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں، جب انہوں نے آ کے اپنی قوم پر حقیقت کو آخری درجے میں واضح کر دیا تو جزا بھی یہی ہو گئی، سزا بھی یہی ہو گئی۔ تو یہ جزا اور سزا ہے جو بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم جا کے منکروں کو مارنا شروع کر دیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، انسانیت کے رشتے سے ہمیں انہیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے کی حکمت عملی یہ ہے کہ حکمت سے بات کرو، اچھی نصیحت کرو، بحث کی نوبت بھی آ جائے تو شائستگی اور تہذیب سے بحث کرو۔